عراق کی جنگ میں برطانیہ کو شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ آخر کار 7 سال کے بعد یہ انکوائری رپورٹ جو کہ 2007 میں تعینات کی گئی تھی، وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے۔ تقریباً 12 جلدوں پر مشتمل اس فیصلے میں کہا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے مطابق یعنی جسے چل آؤٹ رپورٹ کہا جا رہا ہے، اس کے مطابق 3 باتیں بڑی واضح کی کہ یہ جو کہا گیا تھا قبضے کے وقت عراق کے کہ صدام حکومت نے ماس ڈسٹرکشن کے ویپن یعنی بڑے پیمانے پر تباہ کاری کے ہتھیار جو ہیں وہ چھپا رکھے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کا خطرہ ہے، اور اس کے متعلق انٹیلیجنس رپورٹس آئی تھیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، دوسری عراق وار۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ جو تھیں یہ کچھ بہت ہی نتیجہ خیز نہیں تھیں اور ان میں ابھی بہت زیادہ گنجائش موجود تھی، بلکہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا فالٹی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صدام حکومت تھی وہ ڈائریکٹلی برطانیہ کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں تھی، اس لیے برطانیہ کو اس جنگ میں کمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ابھی اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ امن کی کوششیں کی جاتی اور اس کے بعد کوئی دوسرا آپشن اختیار کیا جاتا۔ جبکہ اس کے جواب میں اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر، جنہوں نے یہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور 2003 میں اتحادی فوجوں نے عراق پر قبضہ بھی کیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے بڑی نیک نیتی سے کیا تھا اور ملک کے بہترین مفاد میں کیا تھا۔ رپورٹ کے نتائج کیا آتے ہیں، برطانوی عوام کیا سوچتے ہیں؟ در حقیقت یہ رپورٹ جو ہے وہ اس لیے مرتب کرنا پڑی کہ جنگ کے کچھ عرصے بعد جب عراق میں صورتحال خراب ہونا شروع ہوئی اور وہاں پر بہت زیادہ خانہ جنگی کی سی کیفیت آنے لگی، تو برطانیہ میں بڑے احتجاج ہونے لگے۔ برطانیہ کے تقریباً 173 فوجی جو ہیں وہ اس جنگ میں اور بعد کی خانہ جنگی میں ہلاک ہوئے، جس پہ برطانیہ کے عوام میں بہت ہی غم و غصہ پایا جاتا تھا، بڑا شدید احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں ٹونی بلیئر جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور آج تک وہ اس معاملے کے اندر معذرت خوانہ رویہ جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور انہیں ایکسپلینیشنز دینی پڑتی ہیں۔ لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے، باوجود اس کے کہ یہ انکوائری رپورٹ آئی، باوجود اس کے کہ ٹونی بلیئر نے استعفیٰ دیا، باوجود اس کے کہ 2010 میں صدر اوباما امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عراق سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے اور اپنا قبضہ ختم کر دیں گے، اتحادی فوجوں کو بھی واپس بلا لیں گے، اور انہوں نے بلا بھی لیا اس وقت، لیکن عراق کی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہوئی بلکہ بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حال ہی میں جو گزشتہ ہفتے دھماکہ ہوا اس میں 250 افراد ہلاک ہوئے، اور اگر دیکھا جائے کہ جس تواتر سے اس سال فروری سے لے کر ابھی تک یعنی دھماکے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو کیفیت ہے ہلاکتوں کی، وہ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ عراق کی صورتحال جو ہے وہ قطعاً غیر مستحکم ہے، اور امن و امان کی صورتحال وہاں پر بہت کرائسس میں ہے۔ عراق کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے ذرا سا پیچھے جا کر تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ بنا ہے وہ اتحادی فوجوں اور امریکہ کی فوجوں اور جو وہاں نیٹو کی فوجیں تھیں انہوں نے بعد میں جنگ کے بعد جو انتظامی امور اختیار کیے، اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر و نکتر ہوتی چلی گئی۔ 2003 میں امریکہ نے اور اتحادی فوجوں نے عراق پہ قبضہ کیا، اور ہم نے جو کہ آپ کو بتایا کہ اس کا انہوں نے ریزن یہی بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک تو وہ ویسٹ کے لیے خطرہ ہے، اور دوسرے وہاں پہ بڑے پیمانے پر مہلک ہتھیار انہوں نے جمع کیے ہیں جس کا کہ استعمال ہونے کا خطرہ ہے، اور تیسرا انہوں نے اس بات کی بھی بڑی شکایت تھی کہ صدام حسین جو ہے وہ بڑے ظالم قسم کے ڈکٹیٹر ہیں۔ جب انہوں نے قبضہ کر لیا امریکہ نے، اس کے بعد
انہوں نے وہاں پر اپنی پسند کے ایک وزیر اعظم کو مقرر کیا جناب نور المالکی کو، اور بعد میں انتخابات بھی کیے۔ نور المالکی صاحب جو ہیں وہ متواتر 2 انتخابات بھی جیتے رہے، اور یہ کہا گیا کہ وہاں پہ جمہوری قسم کی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ وہاں پر امریکہ نے 28 کروڑ ڈالر خرچ کر کے ایک فوج کی تربیت شروع کی، کیونکہ انہوں نے کیا یہ تھا کہ صدام حسین کے ہلاک ہونے کے بعد اور ان کی شکست کے بعد تمام جو صدام حسین کی جو آرمی تھی اس کو انہوں نے ڈسبینڈ کر دیا تھا، عراق کی آرمی کو انہوں نے ڈسبینڈ کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا امریکہ نے کہ ہم ایک نئی آرمی بنائیں گے، ایک نئی پولیس بنائیں گے، ایک نئی انتظامیہ یہاں پہ کھڑی کریں گے، ایک نیا سیاسی نظام یہاں پر دیں گے، اور اس ایجنڈے کے تحت انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ نور المالکی جو تھے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ آئے، اس کے بعد وہ گزشتہ سال تک وہ حکمرانی کرتے رہے، اسی اپنے عہدے پر رہے، لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ 2014 تک یہ نور المالکی کی حکومت جو ہے انتہائی نااہل ثابت ہوئی، اور باوجود امریکہ کا انہیں پورا سپورٹ تھا، اور ساتھ ہی ان کو اپنے پڑوسی ایران کا، جو کہ امریکہ کا ویسے تو بڑا شدید مخالف تھا، اور یعنی ان کے ساتھ ایک طرح سے ان کی جنگی کیفیت چل رہی تھی، لیکن عراق کے معاملے میں ایران نے ہمیشہ امریکہ کے ان اقدامات کی حمایت کی، اور نور المالکی کی سلیکشن کی بھی انہوں نے حمایت کی، اور اس حکومت کی بھی کی، لیکن نور المالکی کے اوپر خود ایران نے بھی بعد میں الزام لگایا، اور وہاں پر جتنے وہ جو گروپس تھے جو کہ نور المالکی کی حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ان کی حکومت جو تھی وہ بڑی غیر منصفانہ تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپس میں وہاں کے عوام کے درمیان تناؤ پیدا ہوا، خاص طور پہ جو 2 بڑے اکثریت اور جو بڑی وہاں پہ اقلیت تھی مسلمانوں کی، اس کے درمیان بڑے شدید اختلافات پیدا ہوئے، بلکہ صورتحال جو ہے وہ فرقہ وارانہ کشیدگی تک چلی گئی۔ پھر وہاں پر ملیشیاؤں نے جنم لیا، جو کہ دونوں گروپس کی ملیشیا تھیں، اور یہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے تقریباً ایک طرح سے انتظام سنبھال لیا، اور جس چیز میں چاہتی تھی یہ دخل اندازی کرتی تھی، اور عراق کے اندر جو تھی وہ ایک خاصی افراتفری کی تھی کیفیت تھی۔ کرد جنہوں نے کہ امریکہ کے قبضے کے وقت امریکہ کا ساتھ دیا تھا، یہ نوبت آ گئی 2014 تک کہ کرد وزیر اعظم نے یہ کہا کہ عراق جو ہے اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس حالت کے اندر کردستان جو ہے اس کا ہم مطالبہ کریں گے، اور علیحدہ ایک خود مختار حکومت بنانے کی اور یہ آزادانہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ خود مغربی پریس میں بڑے زور و شور سے آتا رہا کہ جناب یہ جو ہے یہ کہیں عراق کا کرائسس جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کے لیے کوئی شکست و ریخت کا باعث نہ بن جائے۔ اور تو اس کے بعد نور المالکی صاحب کی حکومت جب الزامات ان کے اوپر مختلف قسم کے لگے، کرپشن کا الزام ان کے اوپر تھا، تعصب کا الزام ان کے اوپر تھا، فرقہ واریت کا الزام ان کے اوپر تھا، جب یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں تو اس کے بعد انہیں علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جناب عابدی صاحب کی حکومت آئی جو اس وقت بھی موجود ہے، ان کو موقع دیا گیا، وہ بھی امریکہ کی سلیکشن تھی، اس میں بھی ان کے پڑوسی جو تھے وہ ایران، ان کی سپورٹ انہیں حاصل تھی، اور جتنی وہ جو تنظیمیں تھیں، جتنی وہ ملیشیاز تھیں، انہوں نے بھی انہیں سپورٹ کیا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ جو ہیں وہ ایک ایسی غیر فرقہ وارانہ حکومت قائم کریں، قومی حکومت قائم کریں جس میں کرد بھی شامل ہوں، جس میں سارے مسلمانوں کے جو وہ ہیں فرقے وہ بھی شامل ہوں، اور وہ ایک اچھی اتحادی قومی اتحاد کی حکومت بنے۔ لیکن 2 سال کے باوجود بھی وہ یہ کام نہ کر سکے۔ گڈ گورننس